بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، سعودی عرب کے شہر مدینہ میں موجود مسجد نبوی تاریخ اسلام کی تیسری مسجد اور مسجد الحرم کے بعد دنیا کی دوسری سب سے بڑی مسجد ہے، اور یہ مسجد اتنی زیادہ خوبصورت ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان کی سانسیں تھم سی جاتی ہیں۔ مگر کیا آپ جانتے ہو کہ جب خانہ کعبہ یعنی کہ بیت اللہ شریف 24 گھنٹے زائرین کے لیے کھلا رہتا ہے، تو پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے تک مسجد نبوی کو رات کے ایک خاص وقت تک بند کر دیا جاتا تھا، یعنی کہ مسجد نبوی رات کے وقت میں خالی کروائی جاتی تھی۔ آخر رات کے وقت میں اس مسجد میں ایسا کیا ہوتا تھا کہ جس کی وجہ سے رات کے وقت میں کسی کو بھی اس مسجد میں آنے کی یا پھر جانے کی یا اس میں رکنے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی تھی؟ کیا اس کی وجہ مسجد نبوی میں کسی نورانی یا روحانی مخلوق کی آمد ہونا تھا، یا پھر اس کی کوئی اور وجہ تھی؟ اور کیا یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دینے والے ہیں، اسی لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور سب سے پہلے آپ مسجد نبوی کی محبت میں اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں۔ تو پیارے دوستو، آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ہجرت کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ میں جس مسجد کی تعمیر فرمائی تھی اسی کو آج مسجد نبوی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس مسجد کے لیے وہی جگہ چنی گئی تھی جہاں پر اللہ کے پیارے نبی کی اونٹنی جا کر بیٹھی تھی۔ یہ زمین بنو نجار کے 2 یتیم بچوں کی تھی جن کے نام ساحل اور سہیل تھے، جس کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو قیمت دے کر اس زمین کو خرید لیا تھا۔ اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی پتھر اٹھائے تھے۔ یہ مسجد اسلام کی سادگی کی ایک سچی تصویر ہے۔ دوستو، 1 ہجری یعنی کہ سن 622 عیسوی میں اس مسجد کی نیو یعنی کہ مسجد نبوی کی نیو خود اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکھی تھی۔ اس وقت مسجد نبوی صرف کھجوروں کے تنوں اور پتوں سے بنائی گئی تھی، لیکن پھر اللہ کے پیارے نبی کے زمانے میں ہی اس مسجد میں پھر سے اضافہ کیا گیا۔ اس وقت یہ مسجد صرف 1000 اسکوائر میٹر میں ہی تھی، لیکن آج یہ مسجد 3,84,000 اسکوائر میٹر کے دائرے میں پھیلی ہوئی ہے، اور اس وقت مسجد نبوی میں 10 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ ایک ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ پورے عرب میں پہلی بار الیکٹرک لائٹوں کا استعمال اسی مسجد میں کیا گیا تھا۔ مگر دوستو، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنی بڑی مسجد کو رات کے وقت میں بند کرنے کی نوبت کیوں آئی؟ یعنی کہ اس مسجد کو رات کے وقت میں خالی کیوں کر دیا جاتا ہے؟ کیا اس مسجد میں رات کو کوئی نورانی یا روحانی مخلوق آتی ہے، یا پھر اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ تو آئیے اب جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو دوستو، اس حوالے سے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس سوال کو لے کر ہمارے پاس 2 طرح کے جواب ہیں، اور آج ہم دونوں ہی طریقوں کے جواب آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، لہٰذا آپ اسے پورا ضرور دیکھیں۔ دوستو، روایت کے مطابق ایک مرتبہ دنیا کے مختلف کونوں سے بڑے بڑے علماء کرام حرم شریف میں موجود تھے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ تبھی اچانک ہی وہاں پر ایک عربی انسان ان کے سامنے آیا اور ان سب سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے علماء کرام، کیا آپ جانتے ہو کہ خانہ کعبہ رات دن کیوں کھلا رہتا ہے؟ یعنی کہ خانہ کعبہ 24 گھنٹے کیوں کھلا رہتا ہے، جبکہ مسجد نبوی رات کے وقت میں بند کر دی جاتی ہے؟ رات کے وقت میں مسجد نبوی میں کسی کو بھی رکنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے ایسی کون سی وجہ ہے؟ مجھے آپ اس کے بارے میں بتائیے، اور آپ کا جواب صرف اور صرف قرآن و حدیث کے حوالے سے ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ قرآن پاک کا حوالہ دے کر بھی اس سوال کا جواب دے دیجئے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس عربی شخص کا یہ سوال سن کر جہاں بڑے بڑے علماء کرام خاموش ہو کر گہری سوچ میں ڈوب گئے تھے، وہیں پر ایک عالم صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے فوراً ہی آیت الکرسی کو پڑھنا شروع کر دیا تھا، اور پھر فرمایا کہ اے شخص، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے،
وہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ وہ ہی ہے جو اس پوری کائنات کو تھامنے والا ہے، نہ اسے کبھی اونگ آتی ہے اور نہ ہی کبھی اسے نیند آتی ہے۔ اسی لیے اللہ کا یہ گھر یعنی کہ خانہ کعبہ دن رات 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، اور مسجد نبوی میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، جس میں اللہ کے پیارے نبی آرام فرما ہے۔ اسی لیے خانہ کعبہ جو اللہ پاک کا مقدس گھر ہے، وہ دن رات یعنی کہ 24 گھنٹے زائرین کے لیے کھلا رہتا ہے۔ تو دوستو، یہ تو تھا اس بات کا پہلا جواب کہ رات کو مسجد نبوی کو کیوں بند کر دیا جاتا ہے۔ دراصل مسجد نبوی کو رات کے وقت بند کرنے کی اصل وجہ کیا ہے، یعنی کہ اس کو رات کے وقت میں کیوں بند کر دیا جاتا ہے؟ دوستو، دراصل سعودی عرب کے حکمران شاہ عبدل سے پہلے ایک معمول تھا، یعنی کہ ایک دستور تھا کہ مسجد نبوی کی صاف صفائی کا کام اور روزہ مبارک کی دیکھ بھال کے لیے صرف حبشی لوگ ہی موجود ہوتے تھے، جن کو آگا کہا جاتا تھا۔ آگا دراصل ترکی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب قابل احترام، بزرگ یا سربراہ ہوتا ہے۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں مسجد نبوی کے خادموں کو آگا کہہ کر پکارا جاتا تھا، اور ان کے لیے یہی نام آج تک بھی عربی زبان میں ویسے ہی موجود ہے۔ مسجد نبوی کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پہلے یہاں پر اصل میں وہ آگا آتے تھے جو رومی لباس میں اونچے چبوترے پر بیٹھے ہوتے تھے، جن میں 10-12 حبشی خواجہ سرائے ہوا کرتے تھے۔ یہ لوگ مسجد نبوی میں بڑے ہی اختیار کے ساتھ میں چلتے پھرتے نظر آتے تھے۔ اسی چبوترے کے ساتھ میں بنا ہوا ایک کمرہ بھی تھا، جس کے چھوٹے چھوٹے لکڑی کے دروازے سے جھک کر اندر جانا ہوتا تھا، جو شاید انہی کے استعمال کے لیے خاص بنایا گیا تھا، کیونکہ اس کی چابی بھی انہی کے ہیڑ خواجہ سرا کے کمر سے لٹکی ہوتی تھی۔ ان کی ذمہ داری مسجد نبوی کی صاف صفائی کی بھی ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں اس بات کی بھی سعادت حاصل تھی کہ یہ روزہ مبارک کے اندر جا کر بھی صاف صفائی کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی میں اگر کبھی کہیں پر کوئی بچہ قالین یا پھر زمین کو خراب کر دیتا تھا، یا کسی وجہ سے وہ گندی یا خراب ہو جاتی تھی، تو انہیں فوراً اس بات کی اطلاع کر دی جاتی تھی۔ اس کے بعد یہ لوگ بغیر اپنے ماتھے پر کوئی شکن لائے خاموشی کے ساتھ اٹھ جاتے تھے، اور پھر اپنے ساتھ صاف صفائی کا سامان لے کر وہاں پر پہنچ جاتے تھے، اور پھر باقاعدہ کلمہ پڑھ کر اس جگہ کو پاک کر دیتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے۔ نہ ہی کوئی شکوہ اور نہ ہی کسی طرح کی کوئی ناراضگی کا اظہار کرتے تھے۔ تو دوستو، ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ مرحوم شاہ عبداللہ سے پہلے مسجد نبوی میں یہی عام معمول تھا کہ عشاء کی نماز سے تقریباً 1 یا 1.5 گھنٹے کے بعد یہ خواجہ سرا مسجد نبوی سے لوگوں کو نکالنا شروع کر دیتے تھے، اور یہی نہیں، عورتوں والے حصے میں بھی صرف انہی کو آنے جانے کی اجازت ہوتی تھی، یعنی کہ یہ عورتوں والے حصے میں بھی آ جا سکتے تھے۔ اسی لیے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی نکالتے جاتے تھے، اور ساتھ ہی یہاں پر صاف صفائی کا کام بھی شروع کر دیتے تھے، اور پھر ایک ایک کر کے مسجد نبوی کے تمام دروازے بند کرتے جاتے تھے، اور ایسا کرتے کرتے پھر مسجد نبوی کا آخری دروازہ بھی بند کر دیا جاتا تھا، اور اس طرح سے مسجد نبوی کو پوری طرح سے خالی کر دیا جاتا تھا۔ اور پھر اگلی صبح فجر سے پہلے مسجد نبوی کے اندر صرف یہی لوگ اکیلے ہوتے تھے۔ تو دوستو، اس بات کی اصل وجہ یہی تھی کہ جس وجہ سے آج سے کچھ برس پہلے تک رات کے وقت میں مسجد نبوی کو بند کر دیا جاتا تھا، رات کے وقت میں مسجد نبوی کو خالی کروا دیا جاتا تھا، اور پھر اس کے اندر رات کے وقت صرف انہی 5 یا 7 آگا کو رہنے کی اجازت ہوتی تھی، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مسجد نبوی میں رات کے وقت میں کئی طرح کی نورانی اور کئی طرح کی روحانی مخلوق آتی ہے، اسی لیے رات کے وقت میں مسجد نبوی کو خالی کروا دیا جاتا تھا۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس بات میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، کوئی سچائی نہیں ہے۔ مسجد کو خالی کرنے کی اصل وجہ یہی تھی کہ مسجد کو صاف صفائی کرنے کے لیے بند کر دیا جاتا تھا، اور لوگوں کو یعنی زائرین کو باہر کر دیا جاتا تھا۔ تو دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے، یعنی کہ کیا اب بھی رات کے وقت میں مسجد نبوی کو خالی کیا جاتا ہے؟ کیا آج بھی رات کو مسجد نبوی بند کر دی جاتی ہے؟ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ شاہ عبداللہ کے دور میں یہ حکم جاری کر دیا گیا تھا۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ آج اور اب اس دور میں یہ بالکل نہیں ہوتا۔ مسجد نبوی بھی 24 گھنٹے زائرین کے لیے کھلی رہتی ہے۔
اسی لیے پچھلے 10 سالوں میں مسجد نبوی میں باب السلام اور باب البقی جہاں پر روزہ مبارک موجود ہے وہ 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے، جبکہ رات کے وقت میں مسجد نبوی کے باقی حصے صاف صفائی کی وجہ سے آج بھی بند کر دیے جاتے ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے آپ دل سے لائک کریں اور اب مہربانی کر کے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔